اور پیارے نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ہم جب یہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کا نبی اللہ کا محبوب ہے اور اللہ بڑی ذات ہے اور اس نے اپنا کریم اور خوبصورت محبوب بنایا اور اس میں جس صفت کو رکھا وہ رحمت کی صفت کو رکھا، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے اندر صفت قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، لیکن اس کو اچھا صفت رحمت لگتی ہے، وہ رحیم ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ اس کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے۔ یہ آپ کے لیے پیغام اور میرے لیے پیغام ہے قرآن۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے چٹیل میدان میں اور ان بے آب و گیا پہاڑوں میں اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے تو یوں دعا کی، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں کو روزی عطا کر پھلوں سے، مگر کس کو؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کو دینا جو تجھ پہ ایمان رکھے اور اسے دینا جو آخرت پہ ایمان رکھے۔ اللہ پاک نے فوراً فرمایا ابراہیم یہ تیری صفت ہے کہ تیری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے دوں جو مجھے مانتا ہے، یہ تیری محبت ہے، لیکن میں نے جن کو بھی، انس کو بھی، اچھے کو بھی، برے کو بھی، کافر کو بھی اور مسلمان ہر ایک کو میں نے پیدا کیا، میں خالق ہوں۔ قال ومن کفر فأمتعہ، پیارے یوں دعا نہ کر، مکہ سے میں کافروں کو بھی کھلاؤں گا اور دنیا کے خزانے کافروں پر بھی کھول دوں گا، مگر آخرت کے خزانے صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گے۔ میں تو مالک ہوں، میں تو مالک ہوں۔ کبھی کوئی آپ کا حق مارے، پیسہ مارے، آپ کا ذاتی حق مارے، آپ کبھی اس پہ صبر کر کے تو دیکھیں اس میں لطف کتنا ہے، اس میں مزہ کتنا ہے، اس کے اندر انسان کو سکون کتنا ملتا ہے۔ تو اس لیے بار بار قرآن کریم نے اس پر فوکس کیا کہ اپنی جانوں کو بھی میری عبادت کے اندر لگا دو اور اپنے پیسے کو بھی میری عبادت کے اندر لگا دو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ۔ کیا زبردست بات ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ نے مومن کی جان بھی خرید لی اور مومن کا مال بھی خرید لیا۔ ہمارے ساتھ اللہ نے تجارت کی ہے، اللہ مشتری ہے، خریدنے والا ہے، اور ہم بائے ہیں، بیچنے والے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور اس میں ثمن اور قیمت اور مول کیا طے پا رہا ہے۔ فرمایا جنت ہے میرے پاس، تو اپنی جان کا مجھ سے سودا کر اور تو اپنے مال کا مجھ سے سودا کر۔ مولا میری جان اور میرے مال کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا وہ جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اپنی جان بھی مجھے دے دے، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حج کی صورت میں، اپنا مال دے دے زکوٰۃ کی صورت میں، فی سبیل اللہ انفاق کی صورت میں، غریبوں کی مدد میں، اور کسی کی دل جوہی کے لیے اپنے پیسے کو پیش کر، جب تیرا مال اور پیسہ آ جائے گا بدلے میں تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ مولا جب تو جنت عطا کرے گا تو ہم نے تو سنا تھا کعبے سے بھی ہم افضل ہیں، مومن کی جان، بخاری کی حدیث ہے۔ مولا ہم نے تو یہ سنا تھا، تیرے محبوب نے فرمایا کہ مومن آدمی کعبے سے بھی افضل ہے، ہماری قیمت جنت ہے؟ فرمایا ہاں تیری قیمت میں نے جنت اس لیے لگائی ہے، مجھ سے ملاقات اور میرا دیدار تجھے جنت میں نصیب ہوگا۔ اور اس کو یوں سمجھیں، جب آپ کے بیٹے کی شادی ہو یا کسی کا بیٹا حافظ اور عالم بنے اور اس کی آخری جب مجلس کی جاتی ہے، اس مجلس کو سجا کے پھر اس کے اندر اس کی رونمائی کی جاتی ہے۔ جنت کوئی کم چیز نہیں ہے، جنت کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے تو مخلوق ہے، میں خالق ہوں، ملنا تو نے مجھ سے ہے، دنیا میں دیکھنا تو مصطفیٰ کا کمال ہے، تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو جنت میں آ جا، میں تجھے اپنا دیدار کرا دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔